اللہ پاک آج کے دن کی تمام نعمتوں اور برکتوں سے آپ کو نوازے، آمین یا رب العالمین۔ خود سے خدا تک سورہ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ دل کی موت، اگر دل کی موت واقع ہو جائے تو سمجھو قاتل آپ کے عزیز ترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ دیر لگے گی لیکن صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں زندگی نہیں، صبر رکھو سب ہوگا۔ اور کیا پتہ اللہ کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دے۔ بزرگ کہتے ہیں، فصل رنگ بدلے تو کاٹ دو، لوگ رنگ بدلے تو چھوڑ دو۔ فجر کی نماز انسان کے لیے شیطان کے خلاف دن کی سب سے پہلی کامیابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔ جھوٹی محبت، رات پہلی بار میں نے اپنے لیے دعا کی کہ میرا دل پتھر کا ہو جائے تاکہ میں کبھی کسی کی جھوٹی محبت پر یقین نہ کر سکوں۔ اور سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنا۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ تہجد، جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہوتی ہے ان دعاؤں کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنوں میں اپنوں کو تلاش کرنا ہے۔ یا اللہ مجھے بچا ایسی نیت سے جس سے فجر کی نماز قضا ہو، ایسی مصروفیت سے جس سے ظہر کی نماز قضا ہو، ایسی سستی سے جس سے عصر کی نماز قضا ہو، ایسی محفل سے جس سے مغرب کی نماز قضا ہو، ایسی تھکاوٹ سے جس سے عشاء کی نماز قضا ہو، آمین۔ بیٹیوں پر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب خود ہی کہہ دیتی ہے کہ میرا اب مائکے جانے کا دل نہیں چاہتا۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے مگر آنسو صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ محنتی شخص کے سامنے پہاڑ کنکر ہے اور کامل انسان کے سامنے کنکر پہاڑ ہے۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ بدترین لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بدترین لوگ وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان فساد ڈلواتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں۔ ایسی لاپتہ ہوئی ہے خوشیاں کہ زندگی دکھوں کا ڈھکن بن گئی ہے۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ جس وقت اس نے کہا تھا تمہاری سوچ ہی گھٹیا ہے، اس لمحے خدا کی قسم میں اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے، بیوقوف بول کر سوچتا ہے۔ بس یہی عقل مند اور بیوقوف میں فرق ہے۔ ویڈیو پورا دیکھ کر جانا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے مشرق سے مغرب تک ساری زمین الٹ پلٹ کر دیکھی مگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہ پایا۔ ہنسنا آتا ہے مجھ سے غم کی بات نہیں ہوتی۔ جناب میری باتوں میں مذاق تو ہوتا ہے پر میری ہر بات مذاق نہیں ہوتی۔ عبادت کرو مگر کسی کو دکھائے بغیر، مذاق کرو مگر کسی کو ستائے بغیر، بات کرو مگر کسی کا مذاق اڑائے بغیر، پیار کرو مگر خود غرضی اپنائے بغیر۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدری اور بدمزاج ہے تب رہنے کی بہترین جگہ اپنی حدوں میں ہے۔
ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ صبر کیجیے اور رب پر چھوڑ دیجیے، آپ کا رب منافقوں سے نمٹنا خوب جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ جسم سے میل صاف کر لیتے ہیں لیکن دلوں سے نفرتیں صاف نہیں کرتے۔ محبت کی رسی۔ چہراوں سے پوچھا، یہ بھیڑ بکریاں بغیر رسی کے تمہارے نقش قدم پر کیسے چلتی ہیں؟ بولا، محبت کی رسی ڈالی ہے۔ لوگ بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمال سے نہیں۔ ویڈیو پورا دیکھ کر جانا۔ سچی محبت۔ حسن کا کیا کام سچی محبت میں، رنگ سانولا بھی ہو تو قاتل لگتا ہے۔ بیوی کی قدر۔ اپنی بیوی کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، ان کی خدمت کریں۔ جن کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسلام میں عمر کی قید۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی 15 سال بڑی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ آخری نکاح 43 سال چھوٹی حضرت عائشہ رضی اللہ سے ہوا۔ یعنی نکاح کے لیے اسلام میں عمر کی کوئی قید نہیں۔ اللہ تمہیں ایسے شخص کی صحبت سے بچائے جو تمہاری روح کو گھائل، دل کو بیمار اور تمہاری ذہنی صحت تباہ کر دے۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن رات نہیں دیکھتے، جن کو نبھانا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھتے۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ زندگی اور صحت بڑی نعمتیں ہیں، ان کی قدر کریں۔ کبھی مرنے کا خیال آئے تو اسپتال جا کر دیکھنا کہ لوگ جینے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کی مدد کرنے کا صرف دکھاوا کرتے ہیں۔ پیڑ جب تک ہے اس کنارے پر، پھول گرتے رہیں گے پانی میں۔ تیرے اندر باہر سارا مٹی کا سامان، خود پہ کرے مان واہ رے انسان۔ عورت۔ کہتے کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا، مقام بھی بن جائے گا انشاءاللہ۔ حوصلہ سیکھنا ہے تو پریشر کوکر سے سیکھو، جو آگ پر بیٹھ کر بھی سیٹیاں مار رہا ہوتا ہے۔ ماں باپ کو خوش رکھنا دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ ان کو آپ سے ذرا سی توجہ اور نرمی کے سوا کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ یہ زندگی کے وہ جھرنے ہیں جو محض آپ کے لیے بہتے ہیں، ان کا خشک ہو جانا اولاد کی بڑی بدقسمتی ہے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ موت کے بعد کی تقسیم۔ روح ملک الموت لے جائے گا، مال وارث لے جائیں گے، گوشت کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، ہڈیاں مٹی کھا جائیں گی، نیکیاں قرض دار لے جائیں گے۔ اے ابن آدم، کوشش کرنا کہ ایمان شیطان نہ لے جا پائے۔ زندگی ایک دائرے کی طرح گھومتی ہے جس میں خوشیاں، دکھ، برا وقت اور اچھا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ خدا کا واسطہ برے وقت سے گزر رہے ہیں تو یقین رکھیں اب اگلا وقت اچھا ہوگا۔ چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے اور ایک پیچھے، مگر نہ آگے والوں کو غرور اور نہ پیچھے والوں کی کوئی توہین، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں اور اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، وَأَسْفُ يُحِيطُ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور جلدی ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ ہر شخص اپنا درخت الگ الگ لگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ ہر شخص اپنا فائدہ سوچتا ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔
परेशान होने वालों को कभी न कभी सुकून मिल ही जाता है, लेकिन परेशान करने वाले हमेशा सुकून की तलाश में ही रहते हैं। दूसरों पे शफकत के फेरने वाले हाथ जितने कम होते जाएंगे, जिंदगी की तलखियाँ उतनी ही बढ़ती जाएंगी। अपने बुजुर्गों की कद्र कीजिए। गुरूर अच्छा नहीं किसी भी शय पे, यहाँ जलती लकड़ी भी कभी पेड़ हुआ करती थी। हम में से जिंदा वही रहेगा जो दिलों में जिंदा रहते हैं, और दिलों में जिंदा वही रहते हैं जो खैर बांटते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं, आसानियाँ बांटते हैं। हम लोग भी अजीब हैं, मरे हुए इंसान को कांधा देना सवाब तो समझते हैं, मगर उसी जिंदा इंसान को सहारा देने से कतराते हैं। जिंदगी में एक किला बना ले, कुछ भी बन जाए, मगर बेफैज इंसान न बने, क्योंकि दरख्त जब भी फैज हो जाए तो चूल्हे में झोंक दिया जाता है। जबान तो सभी रखते हैं, मगर कमाल वह करते हैं जो इसे संभाल कर रखते हैं। जो चीज़ किसी के मुकद्दर में ज़्यादा दी जाए वह जाया ही होती है, चाहे वह तवज्जो हो, एहसास हो या फिर मोहब्बत। महज पैसा कमाने की होश हमसे मोहब्बत व शफकत जैसे इंसानी एहसासात छीन लेती है। आपके लिए वो अल्फाज तोहफा हैं जो दूसरों के आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। कोई चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों न हो, लेकिन अगर मुखलिस रहना नहीं जानता तो फिर कचरा है। किसी को उदास पाओ तो नसीहत की बजाय उसकी सुन लिया करो, एहसास से, मोहब्बत से, बिना किसी गर्ज के। लोगों पर 3 एहसान करो। नफ़ा नहीं कर सकते तो नुकसान न करो, खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा न करो, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई न करो। जन्नत की 2 बड़ी नेमतें, एक अल्लाह का दीदार और दूसरा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात। या अल्लाह हमें दोनों नसीब फरमा। दोस्त वह होता है जो आपके बारे में सब कुछ जानते हुए भी आपसे प्यार करता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, कभी किसी को धोखा मत देना। अगर किसी को छोड़ना हो तो वजह बताकर छोड़ना, वजह बनाकर नहीं, वरना उस शख्स का एक एक आंसू तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर देगा। अपनी खुशी का आगाज़ बाप के गले लगा कर किया करें। बाप की दुआ नसीबों को बदल देती है। अल्लाह पाक आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रखे, आमीन। अच्छी माँ की तरबियत। औरत की इज्जत करो, इसलिए नहीं कि वो औरत है, बल्कि ये साबित करने के लिए कि आपकी तरबियत एक अच्छी माँ ने की है। अल्लाह को बताया करें अपने दिल की कैफियत। उसे बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं। आप यकीन करें वह बहुत प्यार से सुनेगा। उसके सामने रो लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा। बेशक वह दिलों का हमराज है। बारीक कपड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत सी औरतें जो दुनिया में बारीक कपड़ा पहनने वाली हैं वो आखिरत में नंगी होंगी। इंसान की रूह की असल कैफियत गम है, खुशी एक आर्जी शय है। बहुत खामोशी से टूट गया वो मान जो तुम पर था। जिंदगी में कभी किसी का यकीन मत तोड़ो, हो सकता है आप पर यकीन करके उसने जिंदगी में जीना सीखा हो। अगर हालात पर आपकी गिरफ्त मजबूत हो तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सब्र का ताल्लुक खामोशी से होता है, जिसका शोर सिर्फ अल्लाह जानता है। 3 चीज़ें आपकी ज़िंदगी का नज़रिया बदल देती है और आपके अंदर गहरा खला छोड़ जाती है। बीमारी, परदेस और किसी अजीज़ का बिछड़ जाना। रिस्क में इजाफा होने लगे तो झुक जाओ, डर जाओ, क्योंकि माल की आजमाइश तो नहीं। हाथ खोल दो, दस्तरख्वान वसी कर दो और आजिज़ी हो जाओ। रिस्क में बरकत चाहते हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मदद करना एक महंगा तोहफा है, इसलिए सबसे इसकी तौक़ा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। ये दुनिया किरदार से नहीं हालात से इज्जत देती है। फ़कीर बादशाह बन जाए तो
सब रिश्तेदार निकल आते हैं। जिंदगी की पहली उस्ताद माँ, जिंदगी की पहली दोस्त माँ, जिंदगी भी माँ क्योंकि जिंदगी देने वाली भी माँ। कुछ लोग लोमड़ियों की तरह चालाक होते हैं, साथ भी रहते हैं और जलते भी हैं, रिश्ता भी रखते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं, तारीफ भी करते हैं, पीठ पीछे बुराई भी करते हैं। अगर कोई अहमियत देना छोड़ दे तो आप शिकायत करना छोड़ दें। अक्सर रास्ता समझने तक सफ़र ही ख़त्म हो जाता है। ये सब मेरे रब की हुकूमतें हैं, किसी को देकर आजमाता है तो और किसी से लेकर आजमाता है। नेकी तो इस खुशबू के मानिंद है जो नियत के फूल से फूटती है। जितनी नियत साफ होगी उतनी ही फूल खुशबूदार होगा। जिसकी तारीफ खुदा करे उसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। इंसान मायूस और परेशान उस वक्त होता है जब उसे रब को राज़ी करने के बजाय लोगों को राज़ी करने में लग जाता है। तौबा की मोहलत मिलना भी अल्लाह का एक बहुत बड़ा एहसान है। हालात कोई भी हो, शुक्र हमेशा शिकवे से बेहतर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हर लज्जत की इंतहा बेजारी है मासवाए ज़िक्र अल्लाह के। मुसीबत का मुकाबला सब्र से करो और नेमतों की हिफाजत शुक्र से। वली रब्बिका फस्बिर, और मेरे परवरदिगार की खातिर सब्र कीजिए। सिर्फ रब ही वह शहंशाह है जो मांगने पर खुश और ना मांगने पर खफा होता है। वह अता करे तो शुक्र इसका, वह न दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल है, उन फैसलों में जवाल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह को पाकर कभी किसी ने कुछ नहीं खोया और अल्लाह को खोकर किसी ने कभी कुछ नहीं पाया। लोगों में से बदतरीन शख्स वह है जो किसी की दुनिया संवारते संवारते अपने दीन को बर्बाद कर डाले। हर खता पे शर्मसार हूँ मैं, बस माफ़ी का तलबगार हूँ मैं। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। जब बंदा औकात से बाहर हो जाता है फिर अल्लाह ताला औकात याद भी करवा देता है। वह मालिक है, एक पल में चाहे बादशाह को पकड़कर फ़कीर बना दे, फ़कीर को पकड़कर बादशाह बना दे। इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता मत तोड़ना दोस्तों। तजुर्बा है मेरा, मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है, संगमरमर पर तो हमने अक्सर पैर फिसलते देखा है। फरमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम जन्नत के बागीचों के पास से गुजरो तो ज़रूर कुछ खा लिया करो, कुछ पी लिया करो। साहबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, जन्नत के बागीचों में क्या है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस ज़मीन पर कायम जो उलमाए की मजालिस हैं जिनमें किताब व सुन्नत का बयान होता है, ज़िक्र होता है। जिस ख़ानदान में सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हों उन्हें कभी दूसरों के पांव पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग कहते हैं होता वही है जो नसीब में लिखा हो। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं, तुम मुझे पुकार कर तो देखो, मैं नसीब बदलने पर कादिर हूँ। अगर इबादत नहीं कर सकते तो गुनाह भी ना करो। गीबत करना कमज़ोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, वीडियो पूरी देख कर जाना। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूँ। अगर दो हालातों में आप आजमाइश पर पूरा उतरे तो आप बाकमाल हैं। एक हमारा सब्र जब हमारे पास कुछ न हो और दूसरा हमारा रवैया जब हमारे पास सब कुछ हो। कुछ लोगों के लिए मसरूफ़ ज़िंदगी से टाइम निकालना पड़ता है और कुछ लोगों को दिल से निकालने के लिए ज़िंदगी को मसरूफ़ करना पड़ता है। बिला वजह शक और बहस रिश्तों को ख़राब करने का बाइश बनते हैं। अकल की लाखों दलीलें एक भी गुनाह माफ़ नहीं करा सकती, मगर दुआ में नदामत का एक आंसू उम्मीद है ज़िंदगी भर के गुनाह माफ़ करा देंगे। सच्ची लगन मुस्तकबिल कोशिश और रब से दुआ तसव्वुर को तस्वीर बना देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा बंदा फ़र्ज़ अदा करने के बाद नफिल इबादतें करके मुझसे इतना नज़दीक हो जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। मौत से जितना भी भाग ले
وہ چھوڑنے والی نہیں، اور رزق کے اضافے کی جتنی بھی تدابیر کر لے مقدر سے زیادہ ملنے والا نہیں۔ جب کبھی تمہارا دل بنا کسی وجہ کے اداس ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری روح خدا کا ذکر مانگ رہی ہے۔ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ ویڈیو پوری دیکھ کر جانا، ویڈیو کو سبسکرائب لازمی کر لینا۔ اے اللہ، ہمیں زبان کی سچائی، اخلاق کی برائی، اعمال میں بھلائی اور بیماریوں سے رہائی عطا فرما۔ ہمیں قبر کی تنہائی اور حشر کی رسوائی سے محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جب کوئی آپ کی ناراضگی کی پرواہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جائیے کہ محبت ختم اور مجبوری شروع ہو گئی ہے۔ جیسا موڑ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ حقیقت، آج کل لوگ اپنی تربیت اور بدتمیزی چھپانے کو بلڈ پریشر کا نام دیتے ہیں۔ وقت ایسا ہے کہ تمام اچھی باتیں فون کی گیلری اور اسٹیٹس پر تو موجود ہیں، مگر انسان کے عمل اور کردار میں نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے باوضو نمازی کے لیے برابر دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ مسجد میں رہتا ہے، یہاں تک کہ وضو ٹوٹ جائے۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں سزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتا ہے اور مصیبت صبر کا۔ ایمان کی نعمت کے بعد عزت، تندرستی اور رزق سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں عزت، صحت اور رزق میں وسعت اور برکتیں نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن ادب سے محروم تھا۔ والدین کی دعا ایسی ہوتی ہے، ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت رسوائی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ سنہرے الفاظ، کبھی کسی سے اس کی امید مت چھینیں۔ سیانے کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا رہائش جن وہ ہے جو لوگوں سے ان کی امید چھین لیتا ہے۔ ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، انسان چاہے جتنا مرضی بڑا ہو جائے۔ موجودہ حالات میں کبھی کسی سے بحث نہ کریں۔ اگر کوئی کہے کہ ہاتھی اڑتا ہے تو اس کو بتائیں کہ آج صبح ہمارے گھر کے تار پہ بیٹھا تھا۔ لوگ نصیحت سے نہیں، ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، جبکہ ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کا قصوروار خود کو سمجھتے ہیں۔ سنہرے حرف، 3 قسم کے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھیں: جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ چھوڑا، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ڈالا۔ سنہرے الفاظ، دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں۔ سنہری بات، انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ سنہرے حروف، کسی نے ایک دوست سے سوال کیا، اگر تمہیں اپنا دوست بھول جائے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے بڑا خوبصورت جواب دیتے ہوئے کہا، دوست کبھی بھول نہیں سکتا اور جو بھول جائے وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہے۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں،
بزدلوں کو تو راستوں کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ انسان غیروں سے ملی عزت پر اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ اپنے بیوی بچوں کو کبھی بھی اپنے اوپر اتنا حاوی نہ کرنے دیں کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے ملنا چاہیے یا نہیں۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ کو اپنے درد کا احساس ہے تو آپ زندہ ہو، اگر آپ کو دوسروں کے درد کا احساس ہے تو آپ انسان ہو۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ چہرہ صاف دل میں داغ، منہ پہ آپ پیچھے سانپ، یہی تو زندگی کا حال ہے۔ نصیب بدلنے پر لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ کسی پہ اعتماد کرو لیکن احتیاط کے ساتھ، کیونکہ کبھی کبھی آپ کے اپنے دانت ہی آپ کی اپنی زبان کاٹ دیتے ہیں۔ رشتہ چاہے دور کا ہو یا قریب کا، اہمیت احساس کی ہوتی ہے۔ اگر احساس نہیں تو بھائی کے رشتے کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر احساس زندہ ہے تو اجنبی کے لیے بھی جان وار دی جاتی ہے۔ احساس اپنی اصلاح کرتے رہنا اور خود کو مسلسل بہتر بنانا ہی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ بیہودہ سوال اور گھٹیا مذاق احمقوں کی تفریح ہے اور جاہلوں کا ہنر۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ زندگی نے کبھی یہ شرط نہیں رکھی کہ میں فلاں فلاں شخص کے بغیر اچھی نہیں گزروں گی، زندگی گزر ہی جاتی ہے۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ بندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے خاص طور پر نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی ہے کہ وہ ان لوگوں سے بھی عزت کرتا ہے جن سے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ لوگوں پر جتنا اعتبار بھی ہو مگر ان کے لیے اپنی زندگی کے کمروں میں صرف مہمانوں والا کمرہ ہی کھولیں۔ عورت کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا۔ مکافات عمل جب شروع ہوتا ہے تو آپ کو وہ پتھر بھی آ کر لگتے ہیں جو آپ نے ٹھہرے ہوئے پانی کو مارے ہوتے ہیں۔ سنہرے الفاظ شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا تو آپ رحمان کے بندے ہو کر حوصلہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ مانگتے رہے کہ وہ رحیم ہے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ سنہرے الفاظ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے، جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دوست ایک اچھا دوست پھول کی طرح ہوتا ہے جسے ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے اور توڑ بھی نہیں سکتے۔ اگر توڑ دیا جائے تو مر جائے گا اور اگر چھوڑ دیا جائے تو کوئی اور لے جائے گا۔ سنہری بات پیپل کے پتوں جیسے نہ بنو جو وقت آنے پر سوکھ کر گر جاتے ہیں، بلکہ مہندی کے پتوں جیسے بنو جو خود کو پسوا کر بھی دوسروں کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ سنہری بات بے حسی کہہ لے یا ناقدری مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد پہچانا ہے۔ سورہ یوسف سکھاتی ہے بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، غم خوشیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، بے شک سب اللہ کے حکم سے ہیں۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہا ناپسندیدہ جگہ پر لا گرا دیتا ہے۔ نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے کہ زندگی کے مدینے میں شام ہو جائے۔ یا اللہ ہم سب کو حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرما، آمین۔ تم پرندوں کا دکھ نہیں سمجھتے، پیڑ پر گھونسلہ نہیں گھر تھا۔ بھوک بچوں پر جھپٹتی ہے درندوں کی طرح،
تھک بھی جاتا ہوں تو آرام سے خوف آتا ہے۔ مضبوط رہو، زندگی کمزور لوگوں کو قبول نہیں کرتی۔ غلط اوزاروں کے ساتھ محنت کرنے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ کچھ لوگ اپنی منہ کی وجہ سے کبھی اوپر نہیں جا پاتے۔ قبولیت کا اشارہ، دعاؤں کا مسلسل تمہاری لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ تھک گئے ہو دیکھو، پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ معجزہ فرما دے یا رب کوئی ایسا کی، جس سے دل ملا ہے اس سے تقدیر بھی مل جائے۔ بس اسی ایک چکر کا نام زندگی ہے، نہ جانے ہم اس چکر میں کس مقام پر پہنچ چکے ہیں، لہٰذا آخرت کی تیاری کیجیے اور غفلت سے نکل آئیے۔ دل کی صفائی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ پہ چھوڑ دو سب، پھر دیکھو تقدیریں کیسے سنورتی ہے۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ اللہ سنے گا، تم سمندر کی گہرائیوں سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ آخرت، جس نے اپنے دن کی ابتدا آخرت کی فکر میں کی اور بغیر دولت کی غنی، بغیر اہل کے مایوس اور بغیر خاندان کے عزت دار ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اللہ نہیں چاہتا کہ جب تمہیں گناہ کے بعد ندامت ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس راہ پہ جاؤ۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والوں کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں، بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ منفی سوچیں وہ بھاری بوجھ ہیں جو ہم ہر وقت اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ نصیب بدلنے پر لوگ کہتے ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ امید نہ چھوڑو، سنو امید نہ چھوڑو، شاید اگلی دعا کے بعد اللہ کن کر دے۔ محبتیں بانٹو، نفرتیں تو پہلے ہی بہت پھیل چکی ہے۔ غصے میں خاموشی کے چند لمحات پچھتاوے کے 1000 لمحات سے بہتر ہے۔ اللہ کی مہلت کو طاقت نہ سمجھو، دیکھنے والی نظر ہو تو غفار عمل کا اور عمل کردار کا آئینہ ہے۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کے دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفہ کا احساس دلاتے ہیں۔ جب اللہ سے رابطے ہوں گے تو اندھیروں میں بھی راستے ہوں گے۔ ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں باروں کھلاڑیوں کے طور پر ہوتے ہیں، کوئی دستیاب نہ ہو تو ہمارا انتخاب ہوتا ہے۔ دنیا کی ایسی محبت جو دین سے روک لے، جو آخرت کی فکر سے آپ کو ناواقف کر دے، یہ دل کی موت ہے، اور دلوں کا مر جانا انسانوں کے مر جانے سے زیادہ دکھ والا ہوتا ہے۔ دنیا کی اعلیٰ ترین مصروفیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجنا ہے۔ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا اور لڑنا سیکھو۔ ظالم اتنا طاقتور نہیں ہوتا جتنا طاقتور اسے تمہاری خاموشی بنا دیتی ہے۔ وہ ڈھونڈتے رہ گئے کامیابی کو، اور مؤذن کہتا رہ گیا، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کاش لوگوں میں جتنا روزے توڑنے کا خوف ہے، اتنا کسی کا دل توڑنے کا بھی ہوتا۔ بعض اوقات ہم ان لوگوں کو بڑی شدت سے یاد کر رہے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم ایک فضول خیال کے علاوہ کچھ نہیں۔
ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، یہ جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہیں۔ نہ صورت بری نہ سیرت بری، برا وہ ہے جس کی نیت بری۔ کچھ سوالوں کے جوابات صرف وقت دیتا ہے اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لاجواب ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کی صحیح باتوں کا بھی غلط مطلب نکالتے ہیں ان کو صفائی دینے میں اپنا وقت برباد نہ کریں۔ نماز فجر کی فضیلت، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے ہے۔ اللہ پر بھروسے کا ہنر سیکھ لو، سہارے جتنے بھی مضبوط ہوں ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انسان شیطان پر اسی طرح غالب آتا ہے جس طرح شیطان غافل لوگوں پر غالب آتا ہے۔ شکر کا یہی تقاضا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر ہو اور ہمارے قلب اطمینان سے لبریز ہوں۔ دکھ دینے والے ہزاروں بہت، سکون دینے والا صرف اللہ کی ذات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بیماری کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمان بندے کے گناہوں کو ایسے ہی دور کر دیتا ہے جیسے آگ سونے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ زیادہ سوچنا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ ویڈیو کو پوری دیکھ کر جانا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا۔ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے کو کافی سمجھتے ہیں وہ دنیا میں کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ حکمت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو اللہ کے رزق سے راضی ہو گیا وہ ہاتھ سے جانے والی چیزوں پر غمزدہ نہیں ہوگا۔ آپ اپنی تمام تر امیدوں کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیں، یقین جانیے اللہ آپ کو مایوس نہیں لوٹائے گا۔ جو راستہ انسان ترک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے باعث رسوا نہیں کیا کرتا۔ کمزوری کے باوجود اگر تمہیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو سمجھ جانا اللہ تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ اس سوکھی چھڑی سے بدتر ہے وہ اولاد جو بوڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون کہیں اور نہیں۔ نکاح آج بھی آسان ہے، لوگ سنت بھول گئے شان دکھانے میں۔ نا امید مت ہونا گناہوں کی ٹھوکر سے، اگر گر پڑے ہو تو اللہ کی رحمت کی لاٹھی کا سہارا لے کر پھر سے اٹھ پڑو، اس کی رحمت ہماری سوچ سے بلند ہے۔ کامیابی کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہے۔ سنی سنائی بات، دیکھی ہوئی بات اور خود پر بیتی ہوئی کیفیت برابر نہیں ہوتی۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے ہونے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح محنت کے سلے میں دیر سویر ہونے سے سلا نہیں بدلتا، ایک دن ضرور ملتا ہے۔ تعلیم کی کمی کو اچھی تربیت بڑی خوبصورتی سے ڈھانپ لیتی ہے، مگر تربیت کی کمی کے شغاف کو تعلیم کبھی بھی پور نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میرا ذکر زمین پر کرتا ہے میں اس کا ذکر آسمان پر کرتا ہوں۔ بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوتی ہیں ان کا خمیازہ سب سے زیادہ بھگتنا پڑتا ہے۔ کسی کی مجبوریوں پر مت ہنسے، کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا، اور ڈریے برے وقت کی مار سے، کیونکہ برا وقت بول کر نہیں آتا۔ جب رب انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ رب ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔
जो दरवाजे आप पर बंद हो जाएं, उन्हें खटखटा कर अपनी इज्जत नफ्स न गिराएं। मुहताजी बहुत बड़ी रुसवाई है। अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मुहताज न करे। आमीन। हवाएं मौसम का रुख बदल लेती है और दुआएं मुसीबतों का। अपने रब से मांगो क्योंकि वो औकात देखता है, नहीं ज़ात। अगर अल्लाह आपसे इंतज़ार करवा रहा है तो उससे ज़्यादा हासिल करने के लिए तैयार हो जाओ। रिश्ते और ताल्लुक़ निभाना एक फ़न है जिसके लिए दौलत की नहीं, महज एहसास की ज़रूरत होती है। दिल में पैदा होने वाला ख्याल ही राब्ता है। खामोशी नामुनासिब सवालों का बेहतरीन जवाब है और मुस्कुराहट हर हालात का बेहतरीन रद्द अमल है। अल्लाह जिनके दिल में मोहब्बत डालता है उनमें बातिल में झांकने की नज़र भी अता करता है। कद्र, एक मरने वाले इंसान को नहीं मालूम कि तुमने उसके लिए कितने आंसू बहाए, लेकिन एक जिंदा इंसान को मरते दम तक याद रहेगा कि तुम्हारी वजह से उसने कितने आंसू बहाए। जो भी रिश्ते पास हैं, खुदारा उनकी कद्र करें। जन्नत की दो बड़ी नेमतें, एक अल्लाह का दीदार और दूसरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात। या अल्लाह हमें दोनों नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। दौरे हाजिर में सबसे ज़्यादा राब्ते बढ़ाने वाला मोबाइल फ़ोन ही सबसे ज़्यादा रिश्ते ख़राब करने में आज भी पहले नंबर पर है। अच्छी बात अगर सख्त और तरस लहजे में की जाए तो वो अपना असर खो देती है, लिहाजा अच्छे से बात किया करें। हसद करने वाले के लिए सज़ा काफ़ी है कि जब तुम खुश होते हो तो वह उदास हो जाता है। दूसरों को गिराने के चक्कर में लोग आखिरकार खुद ही गिर जाते हैं, लेकिन सबक फिर भी हासिल नहीं करते। जब लोग आपके मेयार को नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर वो आपके किरदार पर उंगलियां उठाएंगे। बद इखलाक, लोगों के साथ खुश इखलाकी से पेश आने की सलाहियत इंसान का हकीकी हुस्न किरदार है। सखावत, इस यकीन का नाम है कि जिसने मुझे नवाजा है, अगर मैं इसकी नवाजाशात को तकसीम भी कर दूं तो वह मुझे दोबारा नवाज देगा। नस नस से वाकिफ़ है, रंग रंग से जानता है, मुझको मुझसे बेहतर मेरा रब जानता है। क्या तुम्हें मालूम नहीं अल्लाह सब कुछ कर सकता है। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। रिस्क और इज्जत किसी के हाथ में नहीं, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब देता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसे खूब आजमाता है। बस तुम सब्र करना, क्योंकि सब्र करने वालों की मंजिल जन्नत है। वह फूल जो मुसीबत में खिलता है वह सबसे नायाब और खूबसूरत होता है। दिलों में फ़र्क पड़ जाए तो इतना याद रखना, तमाम दलीलें, मिन्नतें और फ़लसफ़े बेकार जाते हैं। मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना, कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। हम हंस कर छुपाते हैं गम अपना और लोग हम जैसा बनने की दुआ करते हैं। वक्त वक्त पर बदलता है, इंसान तो किसी भी वक्त बदल जाता है। अपनी माँ का ख्याल रखना, माँ के बाद कोई अपना नहीं होता। अपनी माँ की लंबी उम्र की दुआ किया करो। मैंने उन लोगों को मुँह से अपने बारे में बुरे से बुरे अल्फाज सुने हैं जिन पर मुझे मान था कि ये मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकते। भरोसा करने में ज़रा एहतियात कीजिए, शैतान भी पहले फरिश्ता हुआ करता था। बदला लेने वालों से मत डरो, हमेशा माफ़ करने वालों से डरो, क्योंकि उनका बदला अल्लाह लेता है। सिर्फ सजदों से जन्नत नहीं मिलेगी, दिल दुखाने का हिसाब पहले देना होगा। बेशक इखलाक की खूबसूरती दिलों को फतह कर लेती है। कभी भी अपने किरदार को इस बाग की तरह न बनाएं जहाँ कोई भी चलता हो।
اپنے کردار کو آسمان کی طرح بنائے جہاں ہر کوئی پہنچنا چاہتا ہے۔ زوال: انسان کے زوال کے لیے بد دعا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جنہیں تکلیف دی ہوتی ہے ان کے دل سے نکلی آہیں ہی کا فن ہے۔ ایک آزاد ذہن جو کسی کے پیچھے چلنے کا عادی نہ ہو، جہاں بھی ہو شور مچاتا ہے۔ مجھے فقط چھوٹی چھوٹی خوشیاں چاہیے، اتنی چھوٹی کہ کسی کو مجھ سے خوشیاں چھیننے کی خواہش نہ ہو۔ زمانے کو بدلتا دیکھ کر بھی خود کو نہ بدلنا، نادان 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 ہی رہا، الٹا بھی لکھا سیدھا بھی لکھا۔ احساس: عبادتوں کے انبار لگے ہوئے، لیکن کسی کو مشکل میں دیکھ کر دل میں احساس پیدا نہ ہو تو ایسی عبادتیں نیکی کی روح سے بالکل خالی ہیں۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیے کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ کبھی کبھی اکیلا رہنا تنہائی نہیں، یہ پورا من ہے۔ جو خاموشی کا انتخاب کرتا ہے پہلے ہی وہ سب کہہ چکا ہے۔ بیٹیاں اپنے والد سے سب سے زیادہ محبت کیوں کرتی ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ دنیا میں کم از کم ایک آدمی ہے جو اسے کبھی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ زندگی میں دو باتیں یاد رکھنا: زندگی میں اگر کچھ کھونا پڑے تو یہ دو لائن یاد رکھنا، جو کھویا ہے اس کا غم نہیں، لیکن جو پایا ہے وہ کسی سے کم نہیں۔ جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے اور جو ہے وہ لاجواب ہے۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ ماں باپ کی باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں نیم کے پتے کڑوے سہی لیکن خون صاف کرتے ہیں۔ زندگی نے یہ سکھایا ہے کہ ہماری خامیوں سے زیادہ ہماری خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ناپسند کیا جاتا ہے۔ اپنے کردار کو جتنا اچھا رکھ سکتے ہو رکھو، کیونکہ موت انسان کو مار سکتی ہے مگر اچھے کردار والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں بھی لفظوں میں بھی۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن میں کسی کا کچھ نہیں جاتا: مسکراہٹ اور دعا۔ انہیں ہمیشہ تقسیم کرتے رہنا چاہیے۔ دھاگے جسے بار بار کاٹا اور جوڑا جائے وہ دھاگا نہیں رہتا بلکہ گانٹھوں کا ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ رشتوں میں احتیاط کریں، بار بار کاٹے اور جوڑنے سے رشتے صرف نام کے رشتے رہ جاتے ہیں۔ صبر: صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن صبر کرنے والوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ کتنے دور نکل گئے رشتے نبھاتے نبھاتے، خود کو کھو دیا اپنوں کو پاتے پاتے۔ زندگی ایک آئینے کی طرح ہے، اگر آپ اس پر مسکرائیں گے تو آپ پر مسکرائیں گے۔ صبر ایسی چیز ہے جو عام طور پر کسی کے پاس نہیں ہوتی، لیکن سب توقع کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ توقع کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو سب دوسروں کے رکھتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو سب دوسروں سے رکھتے ہیں لیکن آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ کسی سے نہ رکھیں۔ آپ محبت کا ہاتھ کسی جانور کے لیے بڑھائیں تو وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ یہ وصف صرف حضرت انسان کو حاصل ہے کہ وہ کسی کی دل سے دی ہوئی محبت کو بھی مٹی میں ملا دیتا ہے۔ اپنی فطرت ایسی رکھو کہ دشمن بھی بدتمیزی کرنے سے پہلے سوچے۔ نرمی کمزوری نہیں، کردار کی طاقت ہوتی ہے۔ جو لوگ عزت دیتے ہیں وہ خود قابل عزت ہوتے ہیں۔ سب بدل گئے ہیں آہستہ آہستہ، اب ہمارا بھی حق بنتا ہے بدلنے کا۔ نظر اپنی خامیوں پر بھی رکھیں، ہمیشہ غلط سامنے والا نہیں ہوتا۔ بات سجدوں کی نہیں خلوص دل کی ہوتی ہے۔ اقبال: ہر میخانے میں شرابی اور ہر مسجد میں نمازی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ قریب ترین ہونے کے باوجود بھی بہت دور ہوتے ہیں اور کچھ لوگ دور ہوتے ہوئے بھی قریب ترین ہوتے ہیں۔ قربت احساس کا نام ہے، کسی کی دوری یا نزدیکی کا نہیں۔ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا میرے اللہ، ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا۔ سب سے اچھی طلب اللہ کی طلب ہے اور سب سے اچھی یاد اللہ کی یاد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی سے ملو تو ایسے ملے کہ وہ دوبارہ آپ سے ملنے کی تمنا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے،
دوستی کا بھرم صرف وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو دکھ دے اس سے تعلق نہ رکھو اور جس سے تعلق نہ رکھو اسے دکھ نہ دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان اپنی توہین معاف کر سکتا ہے، بھول نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حسد کرنے والا موت سے پہلے مر جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، نیک بننے کی کوشش اس طرح کرو جیسے حسین بننے کی کرتے ہو۔ رشتوں کو نبھانے میں کوئی ملاوٹ مت کریں۔ اگر پھر بھی کوئی آپ سے ناخوش ہے تو انہیں بولیں، اگر دنیا مجھ سے بہتر ہے تو آپ دنیا رکھ لیجئے۔ وہ لوگ جو روتے نہیں ہیں انہیں رلانا نہیں چاہیے، کیونکہ جب وہ روتے ہیں تو صرف ایک بات پر نہیں روتے بلکہ ان سب باتوں پر روتے ہیں جن پہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ بہترین، کبھی کبھار بہترین تک پہنچنے کے لیے لامحالہ آپ کو بدترین سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ مایوس مت ہو، برداشت کیجیے اور سفر مکمل کیجیے۔ نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ اسپتالوں میں ایک اور دنیا بستی ہے جہاں نہ دنیا کی محبت کی بات ہوتی ہے نہ خواہشات اور دولت کی۔ وہاں لوگ صرف صحت کی دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہر اس بیمار کو شفا عطا فرما جسے بیماری نے تھکا دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کے بدلنے پر حیران نہ ہو، لوگ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی حقیقت دکھائی دیتے ہیں۔ دل چہروں سے زیادہ پرکشش ہوتے ہیں۔ میں نے سیکھا ہے کہ تعلقات میں قربت سے زیادہ سچائی ضروری ہے۔ جھوٹے لوگ قریب ہوں تو دل بجھل رہتا ہے، مگر سچے لوگ دور بھی ہوں تو سکون رہتا ہے۔ زندگی کو صرف پیچھے موڑ کر دیکھنے سے سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اسے آگے بڑھ کر ہی جیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس چیز کے ذریعے اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے، اختتام میں وہ اسی چیز کو بہتر بنا کر تمہارے لیے وسیلہ لکھ دیتا ہے۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔